بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد۔ معزز و محتشم سامعین حضرات، آج آپ کے حضور عاجزی اور انکساری کے حوالے سے چند احادیث مبارکہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہوں گا۔ عاجزی اور انکساری اختیار کرنا یہ بڑی ہی سعادت مندی کی بات ہے، اور پھر جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے، پھر رب ذوالجلال اس بندے کو دنیا میں بھی عزت عطا فرماتا ہے، آخرت کے اندر بھی عزت عطا فرماتا ہے۔ جو شخص عاجزی اختیار کرنے والا ہے، رب ذوالجلال اس بندے کو عزت بھی عطا فرماتا ہے، عظمت بھی عطا فرماتا ہے، اور اسے رب ذوالجلال اپنی بارگاہ کے اندر بڑا ہی قرب عطا فرماتا ہے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا صحیح مسلم میں حدیث مبارکہ موجود ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ان اللہ اوحی الی ان تواضعوا حتی لا یفخر احد علی احد۔ آقا فرماتے ہیں، رب ذوالجلال نے میری طرف وحی نازل فرمائی ہے تاکہ تم لوگ عاجزی اختیار کرو اور کوئی دوسرے پر فخر نہ کرے، کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان پر فخر نہ کرے۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث مبارکہ کی شرح میں فرماتے ہیں کہ یعنی عاجزی اور انکساری اختیار کرو، کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان پر تکبر نہ کرے، نہ مال کی وجہ سے، نہ نسب و خاندان کی وجہ سے، نہ عزت کی وجہ سے، اور نہ ہی مال و متاع کی وجہ سے، بلکہ تمام مسلمان آپس میں پیار اور محبت سے رہیں۔ اور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، آقا فرماتے ہیں کہ لوگو، اگر تم چاہتے ہو کہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں تم بڑے ہی اعلیٰ درجے پر فائز ہو جاؤ، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں رب ذوالجلال کی بارگاہ میں بڑا مرتبہ حاصل ہو جائے، تمہارے درجات بلند ہو جائیں، اگر تم چاہتے ہو کہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں تمہیں عظمت اور بڑائی ملے، تو آقا فرماتے ہیں پھر تمہیں دو کام کرنے ہوں گے۔ یا رسول اللہ، وہ کون سے دو کام ہیں؟ آقا نے فرمایا کہ پہلا کام یہ ہے کہ تم عاجزی اختیار کرو، اور دوسرا کام یہ ہے کہ تم مسکینوں کے پاس بیٹھا کرو۔ ان مسکینوں کو، غرباء کو، یتیموں کو فرمایا حقارت کی نظر سے نہ دیکھو، بلکہ جب تم ان مسکینوں کے پاس بیٹھو گے، ان غریبوں کے پاس بیٹھو گے اور رب کی رضا کے لیے عاجزی اختیار کرو گے، تو رب ذوالجلال کی بارگاہ میں تم بڑے ہی اعلیٰ درجے کے حامل بندے بن جاؤ گے، اور فرمایا رب ذوالجلال تمہیں تکبر سے آزاد فرما دے گا۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا کہ علم سیکھو، اور علم کے لیے سکینہ یعنی اطمینان اور وقار سیکھو، اور فرمایا جس سے علم حاصل کرتے ہو اس کے لیے عاجزی بھی اختیار کرو، اس کے لیے انکساری اختیار کرو۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، تم پر لازم ہے کہ تم عاجزی اختیار کرو، اور فرمایا عاجزی کے لیے سب سے اصل مقام جو ہے وہ دل ہے، کہ تم دل سے عاجزی اختیار کرو، کسی ریاکاری کے لیے، کسی دکھلاوے کے لیے نہ ہو، بلکہ فقط اللہ کی رضا کے لیے دل سے عاجزی اختیار کرو۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جب ایک مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے تو رب ذوالجلال اس بندے کے مقام کو بلند فرما دیتا ہے، رب اسے بلندی عطا فرما دیتا ہے۔ اور فرمائے پھر اگر کوئی دوسرا شخص کسی بغض اور عناد کی وجہ سے عاجزی کرنے والے سے برتری چاہے گا اور اس پر بلند مرتبہ چاہے گا، تو فرمایا رب ذوالجلال ایسے بندے کو ذلت کی پستیوں میں ڈال دیتا ہے۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ کسی محفل پاک کے اندر، کوئی محفل پاک سجی ہو، کوئی مجلس سجی ہو، تو فرمایا اس محفل پاک کے اندر کسی ادنا جگہ پر بیٹھ جانا یہ بھی رب کے لیے عاجزی ہی کرنا ہے۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو شخص
اللہ کے ڈر کی وجہ سے جو بندہ عارضی اختیار کر لیتا ہے، اور فرمایا رب ذوالجلال عارضی اختیار کرنے والے کے مقام کو رب ذوالجلال بلند فرما دیتا ہے، فرمایا رب ذوالجلال اسے بلندی عطا فرماتا ہے، اور فرمایا اس کے برعکس اگر کوئی شخص خود کو بڑا سمجھتے ہوئے غرور اور تکبر کرے گا تو اللہ جبار اسے پستیوں میں ڈال دیتا ہے۔ اور حضرت ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، سچے باپ کی سچی بیٹی اور صدیق باپ کی صدیقہ بیٹیاں فرماتی ہیں کہ عارضی اختیار کرنا یہ افضل ترین عبادت ہے، افضل ترین عبادت ہے کہ تم رب کی رضا کے لیے عارضی اختیار کرو۔ اور حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عارضی یہ ہے کہ تم حق کے آگے اپنا سر جھکا لو، حق کے آگے جھک جاؤ، اور فرمایا حق کی پیروی کرو، اور فرمایا اگر تم میں سے کوئی سب سے بڑا جاہل شخص ہو اور وہ حق کی بات کر رہا ہو تو اس کی حق کی بات کو قبول کر لو۔ اور حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ عارضی یہ ہے کہ جب تم اپنے گھر سے باہر نکلو تو راستے میں جس مسلمان کے ساتھ بھی تمہاری ملاقات ہو، جو مسلمان بھی تم سے ملاقات کرے، فرمایا اس مسلمان کو اپنے آپ سے افضل جانو، فرمایا یہ عارضی ہے۔ تو جو شخص عارضی اختیار کرتا ہے رب کی رضا کے لیے، رب ذوالجلال اسے دنیا میں بھی عزت عطا کرتا ہے، آخرت میں بھی عزت عطا کرتا ہے، رب ذوالجلال اسے عظمت و منزلت بھی عطا فرماتا ہے۔ اور جو شخص عارضی کرنے والا ہے، رب ذوالجلال لوگوں کے دلوں میں اس بندے کی محبت ڈال دیتا ہے، پھر لوگ اس سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس سے پیار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور جو شخص عارضی اختیار کرتا ہے، آقا فرماتے ہیں کہ یہ عارضی اختیار کرنا اور مسکینوں کے پاس بیٹھنا، فرمایا یہ دو ایسے عمل ہیں کہ یہ تمہیں رب ذوالجلال کی بارگاہ میں بڑا ہی اعلیٰ مقام پر فائز کرنے والے ہیں۔ تو رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو دل سے عارضی اور انکساری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔